نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، ہمارا جو مضمون چل رہا ہے دعا سے متعلق ہے، اور اس کا ایک خاص پہلو یعنی اللہ عز و جل نے ہم کو قرآن کریم میں جو دعا مانگنے کے بہت سے کلمات عطا فرمائے، اور انبیاء نے ان کلمات سے دعا مانگی اور دعا قبول ہوئی، ربنا ربنا ربنا، تو میں اس کی مختصر سی تشریح کر رہا ہوں۔ کل ذرا کچھ تفصیل بھی ہوئی، چونکہ آج مضمون کو ختم کرنا ہے تو اس لیے بہت ہی بریفلی اور شارٹ اور مختصر انداز سے میں ان تمام دعاؤں سے کو آپ کے سامنے پڑھوں گا اور ان کا خلاصہ بتاؤں گا۔ باقی تنبیہ کے طور پر اور یاد دلانے کے طور پر، توجہ دلانے کے طور پر کہتا رہتا ہوں کہ دعا کو پورے قوت یقین کے ساتھ مانگا کیجئے، اللہ کے دربار میں ضرور قبول ہوتی ہے مومن کی دعا۔ جی، وضو کے ساتھ مانگے گے تو اور بہت ہی عمدہ، دو زانوں قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے مانگو گے اور اعلیٰ درجے کے ادب کی بات ہے۔ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو اور انگلیاں قبلے کی طرف، یہ بھی آداب میں لکھا ہے۔ اور اللہ کی حمد پہلے ہو پھر درود شریف، اللہ کی حمد پہلے ہو پھر درود شریف، اور اب دعا مانگیے، اور جب ختم کرے تو درود شریف اور اخیر میں حمد، یعنی دونوں کناروں پر درود شریف، شروع میں حمد، اخیر میں حمد، اور بیچ میں اپنی باتیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ بہرحال آج جیسے میں نے عرض کیا، جو بنیادی طور پر مجھے پیش کرنا ہے وہ ربنا والے جو 40 ربنا مشہور بھی ہیں، کتاب چھوٹے چھوٹے رسالوں میں بھی بعض میں یہ ملتے ہیں باقاعدہ لکھے ہوئے۔ تو کل ہم نے تشریح کرتے ہوئے وہ اولو الالباب، اللہ کے خاص بندے جو کائنات میں غور و فکر کر کے اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ان کی جو دعائیں تھی وہ میں نے عرض کی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم و حوا سے جو چوک ہوئی، مسٹیک ہوئی، جو گویا کہ بھول ہوئی، خود قرآن میں ہے فنسیا ولم نجد له عزما۔ جی ہاں، شیطان نے جب قسمیں کھائی اور اللہ کا نام لے کر کہ اس درخت کے قریب نہ جانے میں یہ مصلحت، اس وجہ سے منع کیا، ورنہ تو کوئی خاص بات نہیں۔ بہرحال وہ لمبا واقعہ ہے، تفسیر میں پڑھ لیجئے گا، اور جہاں جس کو دیکھنا ہو تو تفسیر کی کتابوں میں دیکھو۔ میں تو شارٹ میں اتنا کہوں گا کہ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ دعا ایک جگہ نقل کر رہے ہیں تو بڑا پیارا انداز ہے۔ آدم سے چوک و بھول ہوئی، اور ادھر ابلیس نے غلطی کی کہ سجدہ نہیں کیا، تو وہ تو اکڑ میں آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں اس کا لائق اور اس کے لائق، اور یہ مجھے سجدہ کرتے۔ آدم سے چوک ہوئی تو کہا کہ اے میرے اللہ، مجھ سے غلطی قصدن ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، میں نے جرم کیا ہو نہ کیا ہو، بھول ہوئی ہو، جو بھی ہوا ہو، میں تو بس آپ کے در پہ حاضر ہو کے یہ کہتا ہوں کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے پیارو، دین کی بات اور آج کا بیان سننے والوں، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم آدمی ہیں، حضرت آدم سے آئے ہیں نکل کے، تو آدمیت کا کمال یہ ہے کہ تواضع ہو، انکساری ہو اور عجز ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی اور عجز پیش کریں، قصور کا اقرار۔ اس لیے گھروں کے مسئلے کتنے سوٹ آؤٹ ختم ہو جائیں، بس یہ کہہ دے بھائی میں اگر میرے سے جرم ہوا تب بھی نہیں ہوا، جب بھی چلو بھائی معاف کرو نا، بھائی معاف کرو مجھے۔ بہرحال یہ حضرت آدم نے جو دعا کی اور پھر قبول ہوئی، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا۔ اے ہمارے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اور اگر آپ نے ہم کو معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو البتہ ہم بڑے خساروں والوں میں ہو جائیں گے، نامراد اور محروم ہونے والے لوگوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اقرار ہے۔ اور یہ ظلم ان کی شان جیسے میں نے عرض کیا قصدن نہیں تھا،
آگے چلو، ایک دعا اللہ نے ہم کو دی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پر صبر اڑیل دیجئے، یعنی بھرپور صبر کا پیمانہ ہمیں ایسا عطا کیجئے کہ کیسے بھی حالات ہوں تو ہم صبر سے کام لیتے رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جیسے حالات آئے، اب دو باتیں ذہن میں رکھو یہاں، ایک ہے صبر والے حالات مانگنا، یہ پسند نہیں ہے، لیکن کوئی حالت آ جائے تو صبر مانگنا یہ ٹھیک ہے۔ اے اللہ ہم کو خوب صبر دے دیجئے اور ہمارا خاتمہ دنیا سے اپنی اطاعت و فرمانبردار بندوں میں شامل کرتے ہوئے ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ ہم کو موت دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کلمات ہیں، جب ان کے ذریعے ہم اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ کیسے ہی ناگفتہ بھی ناگوار حالات ہوں، ہاں مطمئن رہے گا قلب، اللہ تعالیٰ اطمینان کی کیفیت عطا فرما دیں گے۔ اور کیوں ایمان پر خاتمہ نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اے اللہ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، ہمیں معاف بھی فرما دیجئے اور ہم پر رحمت بھی نازل فرما دیجئے۔ میں نے کل بتایا تھا، تکرار کر دوں تاکہ دل میں رہے، مغفرت کے بعد رحمت کا مفہوم توفیق طاعت، فراخی معیشت، نجات آخرت اور دخول جنت، یہ چیزیں بھی ہم کو دے دیجئے، آپ بہت بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنائیے، اور اللہ ہم کو اپنی رحمت سے ظالم کافر قوم سے نجات دے دیجئے۔ پہلی دعا کا نچوڑ اور خلاصہ کہ اگر یہ ظالم کافر ہمارے اوپر حاکم بن کر رہیں اور مسلط رہیں اور ان کی حکومت میں ہم رہیں تو اللہ ہمیں ایسا نہ کیجئے کہ جیسے جس طرح سے چاہیں یہ ظلم اٹھاتے رہیں، اس سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اور اگلی دعا کا خلاصہ کہ اللہ ہم کو ان کی اس ظالم حکومت سے نجات ہی دے دیجئے، ان کا غلبہ و تسلط ہی ختم فرما دیجئے اور ہماری مدد فرما کر اسی سے ہم کو نکال لیجئے۔ یہ دعا آج کل کے جیسے حالات ہیں، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جس طرح کے ظلم و ستم کے حالات کافروں کی حکومتوں میں آج کل اکثر جگہوں میں ہیں، تو اس دعا کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی عطا کردہ دعا ہے تو قبول نہیں ہوگی۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب و پالنے والے اللہ ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہم کو پورے طور پر ہی ان کافر قوموں سے نجات دے دیجیے، یعنی ان کے غلبہ و تسلطی سے ہم کو نکال کے باہر کر لیجیے۔ جی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اس کے بعد ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ آپ نے مجھے یہ سب حکومت دی اور بہت کچھ عزت و اعزاز عطا فرمایا، اور تعبیر الاحادیث، خوابوں کی وہ تعبیر کہ نبی جو تعبیر دے تو چونکہ اس میں وہ خواب وہ تعبیر قطعی ہو جائے گی، نبی کی وجہ سے ہے، بذریعہ وحی ہے، اس لیے وہ خود ایک بہت بڑا فن ہے اور کمال ہے۔ اور ویسے بھی خواب کی تعبیر کا کسی کو علم ہو، اگرچہ ہم لوگ جو آج کل بتائیں گے وہ ضمنی ہوگی، مگر پھر بھی ایک یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص فن ہے اور ہنر ہے، بہت سو کو عطا ہوتا ہے۔ بہرحال دعا کا خلاصہ یہ ہے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ آپ ہی میرے ولی اور کارساز ہیں، میرے رکھوالے ہیں، دنیا میں اور آخرت میں اللہ مجھے ایمان کی حالت اور مسلم و فرمانبردار بناتے ہوئے اپنا وفات دینا، اور مجھے صالحین جو انبیاء ہوئے پہلے صالحین ان کے درجے پہ مجھے پہنچا دینا۔ دعا قبول ہوئی، آج ہم بھی مانگے۔ کل میں نے اس کی تشریح میں کچھ بتایا تھا، حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت طحاوی کے شرح میں ایک جگہ میں نے پڑھا، اللہم یا ولی الاسلام و اہلی مسکنی بالاسلام حتی القاک بی، اور اگر بہت سے ہوں تو پھر مسکنا بالاسلام حتی نلقاک بی، اے اسلام، اہل اسلام کے ولی اور کارساز، جی ہم کو اسلام کے ساتھ زندہ رکھنا، مضبوطی سے جمع کے رکھنا اس پر، اور اسی حالت میں موت دینا۔ میرے پیارو خوب مانگا کرو،
ہاں ہر فرض نماز کے بعد خاص طور پر وہ جو کل دعا آئی تھی اس کے ضمن میں نے بتایا تھا ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ بھی اور وہ بھی ملا کے مانگا کرو. ایمان پر خاتمہ جڑ ہے. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا ان کے متعلقین میں سے، حضرت میں سب سے زیادہ کون سی دعا آپ اہم سمجھتے ہیں کہ مانگا کروں؟ سنو میرے بھائیو، سنو 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 سنو، ہاں سنو. حضرت نے جواب ارشاد فرمایا کہ کمال ایمان پر استقامت اور کمال ایمان پر جمنا اور کمال ایمان پر خاتمہ، یہ دعا مانگا کرو، کیونکہ کمال ایمان پر خاتمہ ہی بنیاد ہے نجات کی. چاہے جتنے اعمال ہو کسی کے پاس، انشاءاللہ ایک دن کسی نہ کسی دن ایمان پر خاتمے کے نسخے، ایمان پر خاتمے کے نسخے انشاءاللہ عرض کروں گا. بہرحال آگے بڑھو. اسی طرح دعا ہے رب اجعل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے اللہ میری ذریت میں سے مقیم، مجھے پہلے تو خود اپنے لیے مانگتے ہیں، دعا کے آداب میں سے ذہن میں رکھو، دعا کے آداب میں سے ہے کہ آدمی خود اپنے لیے دعا سے ابتدا شروع کرے. اے اللہ مجھے نماز کا صحیح معنی میں ادا کرنے والا بنا دیجئے اور پابند بنا دیجئے. تمام ارکان و فرائض و واجبات و سنن مستحبات کی رعایت کر کے نماز ادا کرنا اور اس کی پابندی، یہ کہلاتا ہے محافظت الصلاۃ اور اقامت الصلاۃ. چلتے پھرتے تیزی سے پڑھنا جیسے آج کل عادت ہے، خیال کہیں، دل دماغ کہیں، اور چھر جیسی ایسے جیسے مرغی چونچ مارتی ہے زمین میں، یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے. ومن ذریتی، اور میری ذریت میں سے بھی. بعض مفسرین نے لکھا کہ من اس لیے کہ علم تھا حضرت کو کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نماز نہیں پڑھیں گے ذریت میں. بہرحال اپنی ذریت کی فکر، ہاں آگے بھی آ رہا ہے دعاؤں میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اولاد کی فکر، اور پوری بھری ہوئی قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، اس کا وقت نہیں ہے ابھی. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے اللہ یہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں اس کو قبول کر لینا، یہ بھی مانگا کیجئے. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اے اللہ میری بخشش فرمائیے اور میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی جس دن حساب کا دن اور حساب قائم ہو. سوال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تو کافر، اور کافر کے لیے تو دعا نہیں کی جاتی، اس طرح سے کافر کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا. جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس سے پہلے مانگی، یعنی حالت حیات میں، اور منشا یہ ہے کہ زندگی میں ایمان ہوگا تو نجات اور مغفرت بھی ہوگی، تو مطلب وہ سامان اور نجات کا سامان یعنی ایمان دے دیجئے تاکہ ان کو نجات ملے. یا نمبر دو، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دعا میں یہ ہے کہ اگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، مگر یہ آپ کے علم میں ہے اللہ، مرتے وقت میں کس کا خاتمہ ایمان پر ہے، کون صحیح ایمان اور اسلام پر جا رہا ہے، کون ایسے ہی، یہ علم اللہ کو ہوتا ہے. بہرحال اور تمام ایمان والوں کے لیے بھی دعا مانگی، تو یہ بھی ہم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے ان کلمات سے دعا مانگے. اسی طرح والدین کے لیے اللہ نے دعا سکھائی، وقل، اور اے نبی یوں کہہ کے دعا مانگی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما دیجئے جس طرح بچپن میں انہوں نے بڑا رحم شفقت کے ذریعے سے میری تربیت کی اور مجھ کو بڑا کیا. اس میں ایک اشارہ بھی ہے، اشارہ یہ ہے کہ کما ربیانی، یعنی جب ان کے دل میں جس طرح سے تمہاری نہایت محبت اور کڑھن اور لگن اور شفقت اور رحمت، اسی انداز سے خوب جذبے کے ساتھ ہم کو بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. جی ظاہری وجود میں دنیا میں آنے کا ذریعہ یہ ہمارے والدین، جی، اور اصل ہمارا وجود اللہ سے، تو وجود کا ایک ظاہری ذریعہ ہے مجازی وہ والد ہے، اور ایک اصل اصولی وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اللہ کا حکم ہے جس سے ہم وجود میں آئے. تو اس اعتبار سے عدم سے وجود ہمیں والدین کی بدولت ملا، بہت حقوق ہیں ان کے. بہرحال یہ دعا ہے، اس دعا کے ذریعے اور بھی دعا ہے والدین کے لیے ہم مانگے اپنی زبان میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ آپ ان دونوں پر، میرے عزیزو کبھی نہ بھولا کرو والدین کو. ہر نماز کے بعد، ہر موقع پر جب اپنے لیے دعا مانگو ضرور مانگو اپنے والدین کے لیے. خاص بات ایک یہ ہے کہ بہت سے نیک اللہ والوں کے لیے دعا مانگنے میں جب دعا قبول ہوتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، تیرے لیے بھی اس جیسا ہے. یہ ایک نکتہ بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کے نیک بندوں کے لیے، متقیوں کے لیے، اور ایسی دعائیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ قبول ہوتی ہے. مثلا دعا لأخیہ بظاہر الغیب،
اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا یہ قبول ہوتی ہے. تو جس میں اس طرح کا وعدہ ہے اور وہ قبول ہوگی تو کہا جائے گا وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ. اسی لیے اللہ والوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، جی نیک لوگوں کے لیے بہرحال یہ دعا ایک ہے. اسی طرح ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے اللہ، مجھے داخل فرمائیے. کہاں؟ ایسی جگہ جو اچھائی کے ساتھ جہاں داخلہ ہو، اور مجھے ایسی جگہ سے نکال لیجیے اچھائی کے ساتھ نکالنا. منشا یہاں جو مفہوم ہے، مکہ معظمہ سے میں مدینہ جاؤں تو میرا مکہ معظمہ سے نکل کے جانا بھی عزت و اکرام سے ہو، ذلت و رسوائی اور ہر طرح کی اس سے میں محفوظ رہوں. اور اسی طرح وہاں جا کر بھی اے اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو، عزت و اکرام و احترام کا معاملہ ہو، ہر قسم کی ذلت و رسوائی اور پریشانی سے محفوظ ہوں. اور مجھے ایسا غلبہ و تسلط عطا فرمائیے، ایسی سلطنت اور ایسا مجھے اقتدار عطا فرمائیے کہ جس میں آپ کی مدد شامل ہو. اور یہ دعا قبول ہوئی اور ملا. دشمنوں کی ایذاؤں سے محفوظ رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ اس دعا کو مانگنے کا معمول بنائیں. مفتی رفیع صاحب کے بھی معمولات میں ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل پیش آئی، اللہ اس مشکل سے نکال لیتے ہیں، یہ دعا مانگنے سے. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بہرحال یہ بھی ایک دعا ہے، اور اس کی فضیلت جو میں نے آپ کو بتائی اس کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے. میری جو کتاب میں نے لکھی غالباً میں نے اس میں یہ معمول لکھا ہے. کون سا؟ وہی صدائے احقر دوائے مضطر، وہ والی کتاب. اسی طرح ایک دعا ہے ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. وہ جو اصحاب کہف تھے اور وہاں ان پر کے ساتھ جو کچھ معاملہ اس وقت کے دشمنوں اور مشرکوں کی طرف سے پیش آیا، اور وہ ظلم و ستم سے بچنے کے لیے پھر غار میں گئے وغیرہ، تو ان کی یہ خاص دعا یہ بھی مانگی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار. ربنا کا نقطہ نہ بھولنا کبھی بھی. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، خاص رحمت ہم پر اپنے پاس سے نازل کیجیے اور ہم کو عطا کیجیے. اور یہ جو ہمارا معاملہ ہے، جو صورتحال ہے جس میں اس وقت ہم دو چار ہیں، اس کے لیے ہمارے لیے کوئی ایسا رشد و بھلائی والا کوئی راستہ نکال دیجیے. چنانچہ اللہ نے ان کے لیے نکالا. ہم بھی جب کسی مسئلے میں الجھے اور کوئی سامنے اس طرح کا حالات ہو تو ان کلمات سے دعا مانگے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بچپن میں یہ ہوا، یہ تو واحلل عقدۃ من لسانی ترتیب سے سمجھیے. رب اشرح لی صدری، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، میرے سینے کو کشادہ کر دیجئے. جب میں آپ کی بات پہنچاؤں اور دعوت دوں اور لوگ تکلیفیں پہنچائیں تو میں خندہ پیشانی سے آسانی سے وہ تکلیفیں برداشت کر لوں. مجھے ایسا حلم عطا فرمائیے، ایسا ٹولرنٹ بنا دیجئے، بردبار بنا دیجئے کہ اس میں جوش میں اور غصے میں نہ آؤں. آسانی سے اس کو، یہ ہے کشادہ، سینے کی کشادگی یہ ہوتی ہے. گھروں میں بھی سینہ کشادہ ہو تو پھر لڑائیاں روز روز نہیں ہوگی. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرا یہ عظیم الشان جو کام ہے دعوت و تبلیغ کا، اس کو آسان فرما دیجئے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان میں جو ایک طرح کی گرہ ہے، یہ اصل میں بچپن میں ایک آگ لگی، اور نہیں، بچپن میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آگ لی اور وہ زبان میں گئی تو اس کی وجہ سے جو ذرا آگ، وہ اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں، زبان ذرا سی جل گئی، تو اس سے پورے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول نہیں سکتے تھے. تتلاہٹ تھی زبان میں، خلاصہ یہ ہے، صاف نہیں بول سکتے تھے. اس کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے. واحلل عقدۃ میں ہم ان سب دعاؤں کو کریں، اور ان سب دعاؤں کے پیش نظر یہ ہے کہ یہ چیزیں عطا ہوگی تو جہاں جاؤ گے، تقریر، بیان، اپنی دعوت، اپنی بات، اپنا جو کچھ بیان، انشاءاللہ اس کے لیے ہمیں ہر طرح کا شرح صدر بھی ہوگا اور معاملہ آسان بھی ہوگا، اور یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ سکے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں آپ یہ دعا مانگو. اس میں ہمیں اشارہ ہے اور تلقین ہے کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین و آخرین کے سارے علوم جن کو دیے گئے ہیں، پھر بھی مزید یہ دعا منگوائی جا رہی ہے. مفتی محمد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اس پر تقریر شروع کر کہا کہ اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے. کتنا بھی ہو جائے، لگا رہے مطالعے میں اور لگا رہے اس کی جدوجہد میں اور اللہ سے مانگنے میں. اس کے بعد ہے
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب کی دعا ہے کہ مجھے ایک خاص قسم کی تکلیف پہنچی، بہت سخت آزمائش میں پہلے ہر طرح کی آسائش اور سب کچھ، پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی۔ اس وقت شکر گزار بندے بنے رہے، جب آزمائش آئی، بیماریاں آئی، بدن میں آبلے پڑ گئے، کیڑے پڑ گئے، بیوی بھی بظاہر اکتاہٹ محسوس کرنے لگی، سب اپنے پرائے سب الگ تھلگ ہو گئے، تب بھی حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے ساتھ رہے، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت نے یہ دعا مانگی اور اللہ عز و جل نے پھر دعا قبول کی۔ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی، آپ اس کو دعا دور فرما دیجئے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اس کے بعد ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑیے، آپ بہترین سب سے بہتر وارث ہیں۔ اولاد ملی اور یعنی اولاد ملنے سے تنہائی ختم ہو گئی۔ بہرحال دوسری جگہ قرآن کریم میں مذکور ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ۔ تو ایسے کسی موقع پر جب آپ تنہا، ویسے عام تنہا پڑ گئے ہوں، اس دعا کو کہہ کر کے مانگیے، اللہ سے انشاءاللہ اولاد بھی ملے گی اور دوسرے ایسے رفقا کا ساتھ بھی ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان قرآنی دعاؤں کو ہم استعمال کریں اور اپنے اس میں لائیں۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، الہ العالمین مجھ کو آپ اتاریے بھی اچھی جگہ میں، انزلنی منزلا مبارکہ جو برکت کی جگہ، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں، یعنی میں اپنی کشتی میں رہوں تو عافیت سے رہوں، اور کشتی سے جہاں اتروں تو ایسی آرام کی جگہ ہو، صحیح جگہ ہو جہاں آپ مجھ کو اتارے، وہاں کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے۔ یہ ایک شیاطین الانس ہے، ایک شیاطین الجن ہے۔ شیاطین الانس سے تو ٹکر لوگے، مارو گے، مرو گے، لیکن یہ شیاطین الجن، ان کا علاج یہی ہے کہ اللہ کی پناہ میں بندہ آ جاوے۔ اور یہ تعوذات و استعاذے احادیث شریفہ میں بہت ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، غور سے سنو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ تعوذات نبویہ کتابیں اس پہ لکھی گئی باقاعدہ، یہ تو قرآن میں اجمال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری وہ اس کی تشریح ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، میں آپ کی اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس آئیں، جی ہاں، آ کر کچھ ہم پر حملہ آور ہو، اندرونی طور پر وساوس وغیرہ کے ذریعے، اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم ایمان لائے، آپ ہماری بخشش فرما دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ یہ میں تشریح اس دن کر چکا، جو عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے جہاں اس کے ذکر آیا تھا، تو جس کو اس کی تشریح دیکھنی ہو، تفسیر دیکھنی ہو، وہاں دیکھ لے کیونکہ ٹائم کم ہے۔ اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیجئے، بے شک اس کا عذاب بہت ہی زیادہ چمٹنے والا اور تباہی مچانے والا ہے گویا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے ہمارے اللہ ہم کو ہماری بیویوں، ازواج اور بچوں سے جی آنکھوں کی ٹھنڈک دیجئے، اور ہم کو متقین کا امام و پیشوا بنا دیجئے۔ ہاں مختصر یہی ہے کہ ان سے مانگو، جی جو بچوں کی طرف سے پریشان ہے مانگا کرے دعا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے خاندانی سے یہ دعا ہے کہ فرض نماز کے بعد بڑی لجاجت سے جو اس کو مانگے، تو اگر بچے نافرمان ہیں انشاءاللہ فرمانبردار ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ اس کا ترجمہ ہے، تفسیر مزید اس میں دیکھ لو، وعباد الرحمن کا جو میں نے بیان کیا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے میرے اللہ مجھے اس کی توفیق دیجئے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر انعام کیا اور میرے والدین پر، اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جس سے آپ راضی ہیں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ تفسیر کا وقت نہیں، یہی ترجمہ ہے، یہی مفہوم ہے اس کا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے اللہ جو خیر آپ نازل کریں اس کا میں محتاج ہوں، یعنی بندگی پیش کیجئے، احتیاط پیش کیجئے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگی اور اللہ سے درخواست کیجئے۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اے اللہ مجھے غلبہ دے دیجئے، مدد دے دیجئے مفسد فسادی جو قوم ہے ان کے مقابلے پر۔ مستقل دعا مانگنی چاہیے کیونکہ قوم مفسد سے روز پالا پڑتا ہے آدمی کو، جی اللہ تعالیٰ اس پر غالب رکھے۔
تو عافیت رہتی ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز کو محیط ہے۔ جی ہاں، اس لیے اے ہمارے اللہ، جن لوگوں نے توبہ کر لی اور جو تیری راہ کی کہ متبعین بن گئے، اتباع کرنے والے، اے اللہ ان سب کو بخش دیجئے اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ اس میں ایک نکتہ ہے میرے بھائیو، جب ہم یہ دعا مانگے تو یہ سوچے کہ مومنین میں، ایمان والوں، متبعین میں کچھ تو ہے نا جن کی اللہ بخشش کریں گے، اور وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، جب ان کی بخشش ہوگی تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اس جیسی، تو اس نتیجے میں ہمیں بھی بخشش مل جائے گی۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے اللہ، اور ان کو آپ ان جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جی داخل فرما دیجئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کو بھی، ان کے والدین، ماں باپ، ازواج، ذریت، اولاد اور اہل و عیال، ان سب کو بھی داخل کر دیجئے۔ میرے عزیزو، قرآن میں دوسری جگہ میں ہے کہ کوئی اللہ والا ہو تو اس کی برکت سے جو اس کے ازواج اور والدین اور اولاد ہے ان کو بھی نفع ہوتا۔ سبحان اللہ! ایک دنیا میں وہ ہے جو بہت بڑا ملینر بن کے اولاد کے لیے یہ سب چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، سمجھ لینا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ والا بنتا ہے تو اس کی بدولت خود اولاد کو ایٹومیٹکلی نفع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ جی بہرحال اس کے بعد جو دعائے وقیہم السیئات، اور اللہ ان کو برائیوں سے بچا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، جس کو برائیوں سے اس دن آپ نے بچا لیا تو آپ نے اس پر رحم فرما دیا۔ بہت بھیانک اور سنگین دن ہوگا وہ دن، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میرے لیے میری اولاد کو صلاحیت دے دیجئے اور صالح بنا دیجئے۔ بے شک میں نے آپ کی طرف توبہ کی اور میں رجوع ہوا، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ انی مغلوب فانتصر، یہ حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، سینکڑوں اور ہزاروں سال سمجھاتے رہے اور نہیں سمجھے، سینکڑوں سال سمجھاتے رہے، 950 تقریباً، جی نہیں سمجھے تو یہ دعا مانگ لی کہ اے اللہ میں اب مغلوب ہو چکا ہوں، یعنی بہت زیادہ اس سے میں جو ان کو سمجھاتا تھا اب بہت زیادہ تھک چکا ہوں، بے بس ہو چکا ہوں، لہذا آپ ہی ان سے بدلہ لے لیجئے، آپ ہی انتصر، ان سے بدلہ لیجئے۔ اور دوسری جگہ اسی کا وہ ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، آپ زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑیے۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں سب کیا ہوا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے پروردگار، ہماری بھی بخشش فرمائیے اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے جا چکے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کھوٹ نہ رکھیے۔ بڑی خراب بیماری ہے یہ، اور آج بھرا ہوا ہے بدگمانی، ایک تو بدگمانی اور حسد و کینہ، کھوٹ بھرا ہوا ہے، خطرناک ہے۔ خوب اللہ سے مانگا کرو دل صاف رہے، صاف قلوب اہل جنت جو ہوں گے وہ ایک دل کے مانند ہوں گے، صاف شفاف ہوں گے بالکل۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے اللہ آپ تو بہت ہی شفیق و بہت مہربان اور رحم والے ہیں۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے اللہ ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ ہی کی طرف رجوع ہوئے اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جو کسی پر بھروسہ کر لے پھر وہ اسے کافی ہو جاتا ہے، مگر آج بھروسہ ہم میں پایا کہاں جاتا ہے؟ میرے بھائیو، جو میں جملہ بول رہا ہوں نا، اس کو غور کرنا۔ مال پر بھروسہ، دنیاوی تعلقات پر بھروسہ، دنیاوی حکومتوں پر بھروسہ، اللہ عز و جل پر بھروسہ کہ وہ سب خزانوں والے ہیں اور حفاظت والے ہیں اور دینے والے ہیں، جب یہ ہم کریں گے تو اس کے ثمرات بھی دیکھیں گے۔ قرآن میں بہت اس کا ذکر ہے توکل کا۔ اللہ اللہ اللہ، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اس طرح کی دعا پہلے بھی آئی۔ اے ہمارے اللہ ہم کو کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنا، وہ ظلم و ستم ڈھائیں اپنی حکومت میں اور ہمیں ذلیل و خوار کریں، ایسا نہ ہونے پائے، اور ہماری بخشش فرما دیجئے ہمارے رب، بے شک آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر، اے ہمارے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دیجئے گا اور ہماری بخشش فرما دیجئے گا۔ ایک مفہوم تو اس کا عام طور سے جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہی ہے
کہ ہمارا نور کہیں کسی بھی مرحلے میں بجھنے نہ پائے، جیسے منافقین کے ساتھ ہوگا کہ ان کا بجھ جائے گا اور وہ اندھیروں میں کھڑے رہیں گے۔ اے اللہ ہمارا آخر تک اسی طرح برقرار رہے۔ اور حضرت علامہ شبیر عثمانی نے شاہ صاحب کا قول نقل کیا، اس کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ہے کہ جو دل میں ہمارے نور ہے ایمان کا، وہ سارے بدن اور اعضاء و جوارے پہ چھا جائے اور پورا ہم ایمان کے نور سے منور ہو جائے۔ اس طرح کا مفہوم حدیثوں میں، دعاؤں میں موجود ہے۔ رب اغفر لی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے یہ بھی کہ اللہ میری بھی بخشش فرمائیے۔ ظاہر ہے تو مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی مجرم اور جرم کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کی شان شان جو کچھ اونچ نیچ ہوئی ہو اس کو معاف فرمائیے، اور میرے والدین کو بھی اور ان تمام لوگوں کو بھی بخشش کا تحفہ عطا فرمائیے جو میرے گھر میں یا میری کشتی میں یا میری مسجد میں، جو بھی بہرحال یہاں مفہوم مراد ہے تو اس میں جو داخل ہو ایمان کی حالت میں، اور تمام ہی قیامت تک کے آنے والے ایمان والے مرد اور عورتیں سب کی بخشش فرما دیجئے۔ یہ دعا ہم مانگیں، اللہ سے مانگے، اپنے لیے مانگے، تمام ایمان والوں کے لیے۔ بہرحال میرے عزیزوں، میں نے جیسے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ چونکہ ان دعاؤں کو، سب کو تو نہیں لیکن ان میں سے بہت ساری دعائیں وہ ہیں کہ ائمہ مساجد اور جب بیانات ہوتے ہیں، واعظ ہوتے ہیں، کہیں دعا کی محفل ہوتی ہے تو اکثر جی علماء و عالمات ان کو پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اس لیے کم از کم کچھ تھوڑا بہت مفہوم ذہن میں رہے۔ اس میں بعض دعائیں بڑی جامع دعائیں آئی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بڑی جامع دعا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ بھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ربنا وآتنا ما وعدتنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعائیں ہیں بہت ساری، حضرات انبیاء نے مانگی، اللہ نے قبول کی، اور ہم کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تحفے دیے۔ میرے عزیز اور بھائیوں، روزانہ رمضان کی رات میں کم از کم یہ 40 پورے ربنا سب کے ذریعے دعا مانگ لو۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بہت سے دعاؤں کے بڑے جامع صیغے، بڑی عاجزی سے بھری ہوئی دعا، اور اقرب الی القبول، جو قبولیت کے بہت زیادہ قریب، اللہ کی رحمت جسے جب ہم مانگے تو جوش میں آ جائے، ایسی ایسی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، ہمیں مانگنی چاہیے۔ حلال مال کا خاص اہتمام رکھیے ورنہ دعا نہیں قبول ہوگی۔ قوت یقین سے مانگیے اور یقین رکھیے اللہ ضرور قبول کر رہے ہیں، چاہے دنیا میں دے یا آخرت میں، چاہے وہی چیز دے یا اس کا بدل دے، جو بھی ہو۔ جب اس طرح مانگیں گے تو انشاءاللہ قلب میں ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے، دعا مانگ کر قلب میں جب ایک اطمینان کی کیفیت ہو، اب مانگ کے اٹھے تو قلب کو ایک سکون اور ایک عجیب طمانینت طاری ہو، یہ دلیل ہے کہ دعا قبول ہو گئی۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری فرماتے تھے، یہ جو آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں گویا کہ سلپ اور رسید مل گئی اس کی کہ ہماری دعا قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، یہ 2 دن یہ ربنا کی میں نے تشریح اور تفصیل بتائی، کل کچھ مختصر اس 30 منٹ میں کچھ مختصر ایسی جامع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پیش کروں گا جی، کہ جن کے اندر بہت ہی قیمتی باتیں مانگی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے حق میں سب دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔